أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دی پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، آج انشاءاللہ ہم دوسرے جز کی ابتدا کریں گے. وہی سیم سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے. پہلا پارہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ دوسرے پارے کی ابتدا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سے اس کے ترجمے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. چلے آتے ہیں اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس سے لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے جو کہ کانو علیہا تھے وہ اس پر. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانو علیہا. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جو کہ تھے وہ اس پہ. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دے آپ اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب. یہدی راہ دکھاتا ہے وہ، من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جو کہ تھے وہ اس پہ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب انہوں نے دعوت دی اسلام کی، تو جب ان پہ ورشپنگ ایکٹ سب کچھ ان کے احکام لاگو ہو گئے، تو جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مڑ گیا. اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کس قسم کے پیغمبر ہیں یا کس قسم کی یہ امت ہے کہ ان کو اپنے قبلے کے بارے میں بھی کنفرم پتہ نہیں، کبھی ایک طرف قبلہ ہے ان کا تو کبھی دوسری طرف. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بے وقوف کچھ لوگ تھے کہ ان کو قبلے کے بارے میں جو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر گئے اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ ایسا کیوں ہوا. تو بہت ہی پیاری بات اللہ جواباً کہہ رہا ہے کہ قل، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو کہہ دے، للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے تو مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے، جس طرف چاہے منہ موڑو، اللہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر یہ بات کہاں سے لاگو ہوئی کہ یہ قبلہ کیوں چینج ہوا؟ قبلہ ایک ہی ہونا چاہیے. اگر اللہ کا ایک ہی گھر ہوتا، ایک ہی جگہ اللہ کے لیے ہوتی، تو پھر اگر ہم اس سے پھرتے تو بھی ایک بات. لیکن جب اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کبھی ایک طرف منہ پہننے کو کہہ رہا ہے پھر دوسری طرف کا آرڈر آ رہا ہے، تو اس میں ڈاؤٹ کیوں؟ پھر اللہ بڑے مزے کی بات کر رہا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ تو اللہ کی ہی ذات ہے جو کہ ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہے وہ کس طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. یہی تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ جہاں پہ بندہ مومن کا ایمان آزمایا جاتا ہے کہ آیا وہ اس بات پہ کتنا مستحکم ہے، اللہ کے ہر قسم کے حکم پہ قربان ہونے کو تیار ہے کہ نہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم کیا ہم نے تم کو یا بنایا ہم نے تم کو امۃ وسطا ایک معتدل جماعت، لتکونوا تاکہ ہو جاؤ تم شہداء گواہ علی الناس لوگوں پہ، ویکون الرسول اور ہو پیغمبر علیکم تم پر شہیدہ گواہ. وما جعلنا القبلۃ التی اور نہیں کیا ہم نے اس قبلے کو جو کہ کنتا تاتو علیہا اس پہ، الا مگر لنعلم تاکہ جان لیں ہم، من یتبع الرسول
کون پیروی کرتا ہے پیغمبر کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ہے اس شخص میں سے جو کہ لوٹتا ہے وہ یا پھیرتا ہے وہ اپنے ایڑیوں کے بل۔ وَإِن كَانَتْ، اور نہیں ہے یہ، لَكَبِيرَةٌ البتہ باری، إِلَّا مگر علی الذین، ان لوگوں پہ جو کہ ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے۔ وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع ایمانکم، کہ ضائع کرے وہ تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پہ، لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو ایک معتدل جماعت، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پہ، اور ہو جائے پیغمبر تم پہ گواہ۔ یہاں پہ دیکھیں بڑی مناسب بات ہے کہ ہماری جماعت، ہماری امت جو ہے یہ ایک متوسط ہے، معتدل جماعت ہے جو کہ درمیانی ٹائپ کی ہے۔ کس طرح سے کہ ہر لحاظ سے اللہ نے ہمیں پرکھا ہے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی ہوئی ہے، اور ہر لحاظ سے ہمارے پیغمبر جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، کندن بنایا ہے کہ کسی کو بھی ہم پہ اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیں بیت المقدس وہ بھی ہمارے لیے ایک مقدس مقام رکھتا ہے، خانہ کعبہ وہ تو ہے ہی ہمارے لیے معتبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلوں کا امتحان بھی ہمارے پیغمبر پہ اور ہماری امت کے لوگوں پہ لایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میدان حشر قائم ہوگا تو ایسے ٹائم پہ بھی کچھ ایسے پہلی امتوں کے لوگ ہوں گے جو اس بات سے انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ہمیں ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت ہماری ہی امت ہوگی جو اس بات کی گواہی دے گی کہ ہمیں ہدایت والا آیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر تو ہمارے درمیان میں تھے ہی نہیں، ہم جو بعد میں ابھی جو امت ہے ہمارے درمیان تو پیغمبر ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے اس بات کی گواہی دیں گے؟ تو ہماری گواہی جو ہے وہ ہمارا کتاب ہے، کلام اللہ ہے، جس میں ہر بات واضح ہے۔ ایون قبلوں کی بات بھی دیکھو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ ہمارے پاس ہر مقام کے بارے میں ایک انفارمیشن ہمارے لیے چھوڑی گئی ہے، ایک نشانی ہمارے لیے چھوڑی گئی ہے، تو ہم اسی کے ذریعے سے کہیں گے کہ جی ہاں ہدایت ہمیں ملی تھی، ہمیں ایک پیغمبر ملا تھا، ہمیں کتاب ملی تھی، ہمیں سب مقدس جگہوں کا ہر چیز کا واضح طور پہ بتایا گیا تھا۔ ہماری ایک معتدل جماعت ہے، ایک برابر جماعت ہے، ایک ایسی جماعت جو کہ ہر لحاظ سے آگے پیچھے سے آزمائی گئی ہے، اور وہ اس آزمائش میں بندہ مومن کامل اترا ہے۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس امت کو ایسے طریقے سے برابر کیا ہے نا کہ نہ یہ بہت اوپر ہے نہ ہی بہت نیچے ہے، معتدل ہے، ہر قسم کے حالات سے اس کا واسطہ پڑا ہے، اور ہر قسم کے حالات میں یہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں بس شروع سے خانہ کعبہ دیا گیا، بس ہم اسی کے پیروکار رہے، نو، یہ بھی نہیں کہ ہم پہلے گمنام تھے، ہمارے لیے کچھ نہیں تھا، بلکہ ہم معتدل ہیں، دونوں طرح سے ہم پرکھے گئے ہیں، ایون ہمیں قبلے کے ذریعے سے بھی ہماری امت کو آزمایا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ ایک اور بھی بہت بڑی بات کر رہا ہے کہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جو کہ تا تو اس پر، مگر تاکہ جان لے ہم کہ کون پیروی کرے گا پیغمبر کی، کون ہے اس شخص میں سے جو کہ پیرے گا وہ اپنی ایڑیوں کے بل، مینس الٹا پھر جائے گا۔ تو یا اللہ کہہ رہے کہ یہاں پہ ایک قسم کی آزمائش ہوئی ہے، امت محمدیہ کی آزمائش ہوئی ہے کہ آئدر ان میں سے ایسا بندہ کون ہے جو پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، اسے ایون قبلے کا بھی کہا گیا، تو کس نے پیروی کی اور کس نے انکار کیا، کس نے رخ موڑا۔ پھر یہاں اللہ ایک بہت ہی گہری بات کر رہا ہے کہ یہ تو اگر کسی پہ باری تھا، مشکل تھا، تو یہ تو ان لوگوں پہ مشکل تھا نا جنہیں اللہ نے ہدایت دی، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب ممالک سے تھے، تو ان کے پیروکار شروع میں جو کہ دین اسلام پہ فائز ہوئے وہ عرب ہی تھے، ان کے لیے خانہ کعبہ شروع سے بڑا معتبر تھا، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔
سو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے مشکل تھا، باری تھا، تو وہ لوگ تھے عرب میں سے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. جب وہ اس میدان پہ کامیاب اترے تو باقی لوگ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے. ان کے لیے مشکل تھا، آزمائش تو ان کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے معتبر مقام کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. پھر اللہ ایک اور بات کر رہا ہے کہ نہیں اللہ کہ ضائع کرے وہ تمہارے ایمان کو. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھا کہ لوگوں کو تشویش ہونے لگی کہ ٹھیک ہے اب تو قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہو گیا جو کہ ہونا ہی چاہیے تھا. اب جو لوگ اس عرصے کے درمیان میں ان کی وفات ہوئی کہ جس وقت مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تقریباً 16-17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو جن لوگوں کی وفات یہ 16-17 مہینے کے درمیان میں ہوئی ہے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے وہ بھی واضح کر دیا ہے کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا. اللہ کو قبلے سے یا کسی جائے نماز سے یا کسی مخصوص کمرے سے جگہ سے کوئی غرض نہیں. اللہ نے تو ہمارا ایمان پرکھنا ہے. وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ کی حکم کے تابع رہے. سو وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے وہ تمہارے ایمان کو. پھر دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. شفیق ذات اس دنیا میں اگر کسی کی سب سے زیادہ ہے تو وہ ماں ہے، پھر باپ ہے. ماں باپ سے بڑھ کر شفیق کوئی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے رب ذوالجلال. جیسے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے دل کی بات کو سمجھ جاتی ہے، اسی طرح ایک باپ اپنے بچے کے صورت کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کی کیا وش ہے، کیا خواہش ہے، یا یہ کیسے ہونا چاہیے. تو ویسے ہی اللہ ہے. اللہ ویسے ہی ان سے بھی بڑھ کے ہم پہ مہربان ہے، شفیق ہے. اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا تھا کیونکہ لوگوں کے طنز ملتے تھے کہ دیکھیں یہ ہے ملت ابراہیم میں سے اور ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو یہ دیکھیں اللہ دل کے حالوں کو جانتا تھا کہ اصل میں اگر انہیں کسی جگہ سے انسیت تھی تو وہ تھا کعبہ کیونکہ وہ مکہ کے باشندے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ان کے دل کی یہ وش پوری کی، یہ مراد پوری کی. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تحقیق دیکھ رہے تھے ہم، تقلب وجہ کا بار بار اٹھنا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف. فلنولینک پسند قریب پیر دیں گے ہم تجھ کو، قبلتن اس قبلے کی طرف جو کہ ترضاها پسند کرتا ہے تو اس کو. فولی پس پیر تو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں ہو تم، فولو وجوہکم پس پیر دو تم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو کہ اوتوا الکتاب دی گئے وہ کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ جانتے ہیں وہ، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل، عما اس چیز سے جو کہ یعملون کرتے ہیں وہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب تحقیق دیکھ رہے تھے ہم بار بار پلٹنا آپ کے چہرے کا یا اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. اب یہ اللہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. اب اللہ اسی کی وضاحت دے رہا ہے کہ اگر آپ کچھ کہتے نہیں تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا کہ کب یہ حکم ہوگا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ پیر کے نماز پڑھیں. پھر اللہ کیا کہتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پسند قریب پیر دیں گے ہم تجھ کو. بس البتہ پیر دیں گے ہم تجھ کو مینس یہ آرڈر دے دیں گے کہ اس قبلے کی طرف نماز پڑھو جسے تم پسند کرتے ہو. اور آخر کار وہ آرڈر آ بھی کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بس پیر دے تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور جہاں کہیں ہو تم بس پیرو تم اپنے چہرے کو اس کی طرف. اچھا
کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی امامت کر رہے تھے اور بنی سلمہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. ابھی 2 رکعت ہی پڑھے تھے کہ ان پہ وہی نازل ہوئی کہ قبلہ چینج ہوا. تو نماز میں ہی انہوں نے ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کی خانہ کعبہ کی طرف, اور اب اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے. شطر المسجد الحرام, یہاں ایک اور پوائنٹ بھی بتاتی چلوں کہ مسجد حرام اسی خانہ کعبہ کے بعد جو مسجد بنی ہوئی بڑی, اسی کو ہی کہا جاتا ہے. اسی کے نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ مطلب اس کی حرمت زیادہ ہے. ہم مسجد حرام کے پاس وہاں پہ خون ریزی نہیں کر سکتے, کوئی اور ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے مطلب دنگا فساد ہو, کوئی اور خرابی ہو, جو کہ کمپلیٹلی ممنوع ہے وہاں پہ, اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. پھر اللہ بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, جو بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں کہیں دنیا کی جس کونے میں بھی ہو, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو. اور پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اور بے شک وہ لوگ جو کہ دی گئے وہ کتاب البتہ جانتے ہیں وہ بے شک یہ برحق ہے ان کی رب کی طرف سے. بڑے مزے کی بات ہے کہ جن کے پاس کتاب ہے نا وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے, ان کو پتہ تھا کہ یہی برحق ہے, یہی سچ ہے, یہی ہوگا یا ہونے والا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس چیز سے جو کہ کرتے ہیں وہ. بیت المقدس جو ہے اس کا جو صحرا کی طرف جو ایریا ہے وہاں پہ وہ یہودیوں کا قبلہ ہے, اور دوسرے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی مشرقی جانب وہ نصارہ کا قبلہ ہے. تو بنتا ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو, کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر یہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی تھی. صحیح طرح سے ان کی جب دیواریں بنی, صحیح طرح سے فل اس کی مرمت کی گئی, تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو ملت ابراہیمی میں سے ہی آگے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں, تو ہمارا قبلہ تو اوبیسلی یہی بنتا تھا. تو یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں کہ برحق یہی تھا کہ یہی ہمارا قبلہ ہو, اور اس بات سے کوئی بھی بے خبر نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ, البتہ اگر لے آئے تو ان لوگوں کو جو کہ اوت الکتابہ دی گئے وہ کتاب, بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی, ما تبعوا قبلتک نہیں پیروی کرنے والے ہیں وہ تیری قبلے کی. وَمَا أَنْتَ, اور نہ ہی تو, بِتَابِعٍ قبلتہم پیروی کرنے والا ان کی قبلے کی. وَمَا بَعْضُهُمْ, اور نہیں ہے ان کا بعض, بِتَابِعٍ پیروی کرنے والا قبلۃ بعض کی قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, اور البتہ اگر پیروی کی تو نے, اہواءہم ان کے خواہشات کی, من بعد بعد جب کہ, ما جاءک من العلم وہ جو کہ آیا تیرے پاس علم میں سے, انک بے شک تو, اذن اس وقت, لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوگا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور البتہ اگر تو لے آئے یعنی ان کو فالو اپ کرے وہ جو کہ دی گئے کتاب جو اہل کتاب لوگ ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں, آپ ان کی ہر خواہش کو مانتے جائیں. بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, ہر اس نشانی کو مانتے جائیں جو وہ کہتے ہیں. یاد رہے کہ ما تبعوا قبلتک, وہ پھر بھی تیری قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آپ ان کی باقی ساری جو ہے ان کے رولز ہیں ان کو فالو کرتے جائیں, پھر بھی وہ آپ کی قبلے کو فالو نہیں کریں گے. تو اس لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہہ رہا ہے کہ وما انت بتابع قبلتہم, اور تو بھی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, اور نہیں ہے ان کا بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا. چاہے جو بھی ہو, ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والا کوئی بھی نہیں. پھر اللہ ایک بہت ہی گہری بات کہہ رہا ہے, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور البتہ اگر پیروی کی تو نے ان کی خواہشات کی, حالانکہ تیرے پاس علم سب کچھ ہے, سب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ تجھے بتا دیا ہے, اس کے باوجود اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, یاد رکھیں اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, پھر اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا.
سو یہ آئی تھنک سو ہمارے لیے بہت ہی گہری بات ہے کہ ہمیں جب سب کچھ واضح ہے اس کے باوجود اگر ہم کفار کی نان مسلمس کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم خود پہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں صاف بتا دیا ہے کہ پھر ہم ظالموں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں. سو اللہ ہمیں اپنے قبلے کی عزت کرنے کی توفیق دے, اپنے قبلے کا احترام نصیب فرمائے, نماز پڑھنے کی یہ نہیں کہ صرف فرض ایون نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں خود پہ خود ہی ظلم کرنے سے بچائے. ان پیاری پیاری باتوں پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.